نے رزق کا وعدہ کیا ہے. رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے, ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہے. اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا, یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں, یہ ایک سگنل ہے, یہ ایک سائن ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے, تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں, اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں. تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تو نے دودھ پیدا نہیں کیا, میں نے کیا ہے, تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے, میں کروں گا. تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں. کمبخت ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ, دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے, ذریعہ بنائے گا اس کے ذریعے. تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا, اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا. نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لیے ضروری ہے. غریب آدمی کہے گا میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا. بھائی نہیں ضروری آپ کے لیے پڑھنا, زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے. وہ غلط بن کے آپ صحیح بنا دو, کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا, مسلط کر دیا ہے, یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ. سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے, تربیت, انسان بنانا ضروری ہے. ایجوکیشن تو دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا, تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے. تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا, جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی, وہ اس کو مل جائے گی. ہمارے نبی کے پاس نالج تھی, کہیں بھی نہیں پڑھے, اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سب سے بڑا عالم بنا دیا. تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا, بزنس کی ضرورت ہوگی, اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے. ہر چیز یونیورسٹی. دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے, تعلیم کا مطلب جو جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے, تعلیم تو ضروری ہے, لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھا دے, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے. بزنس پڑھا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں, ارے بہت سے لوگ اپنے بچے کو بزنس پڑھاتے ہیں نا. آئی بی اے میں کیا ہو رہا ہے, بزنس پڑھایا جا رہا ہے نا. میں تو جانتا ہوں بہت سے جنہوں نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی, بزنس کو آئی بی اے والوں سے زیادہ اچھا کر. تو ایجوکیشن میں ان کا علم ان سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ملا سکتا ہوں کباڑا والوں سے. ایسے ایسے تاج, میں تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے, ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا کتھ بھی نہیں آتا. نوٹ چھاپنے ایسے چھاپ رہے گننے کا ٹائم نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے پاس بزنس کی ایجوکیشن ہے مگر روایتی ایجوکیشن نہیں ہے, جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہیں. ان کے پاس سچی مچی کی ایجوکیشن ہے, اس کو پتا ہے فلاں سے پیسے. دیکھو بزنس کی ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کو بزنس کرنا آ جائے, یہی مطلب ہوتا ہے. تو اس کو تو کم وقت ویسے ہی آ گیا, تبھی تو پیسہ کمایا اس نے. اس کو اکاؤنٹ کھولنا بھی آ گیا, اس کو پتا ہے ٹیکس کیسے پے کیا جاتا ہے, یہ بھی آ گیا. صحیح ہے نا؟ اس کو پتا ہے وسیم بھائی سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں, اس کو یہ پہنانا کیسے, یہ پلاٹ, یہ پروڈکٹ پہنانی کس کو کیسے, یہ زیادہ اچھا. اور میں بھی تھوڑا بہت بزنس سیکھ چکا ہوں. میں نے کسی ایم بی اے والے سے اور آئی بی اے میں پڑھے ہوئے آدمی سے بزنس نہیں سیکھا. تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہے, ڈاکٹر آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں, حکیم آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں, اس کی نالج لیتا ہوں اس سے. تاجر آئے گا نا تو اس کو بھی نہ چھوڑتا ہوں, تو نے اتنا پیسہ کمایا کیسے, بخت سالے معذرت کے ساتھ, کہ تجھے آتا تو کچھ شکل سے تو مکھنچو لگ رہا ہے. میں فلاں کو جانتا ہوں, سالا بزنس پڑھ کے آدھا ہو گیا, ایک گولے گنڈے کی دکان نہیں چلا سکا وہ, اور تم کچھ بھی نہیں آتا, کروڑ روپے میں کھیل رہے ہو, تمہارا 20 اکاؤنٹ. انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں پھر, حالانکہ کسی یونیورسٹی, کیونکہ انگریز تاجروں سے اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ انگلش پڑھے گا لڑکوں سے زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں. اور انگلش, میں نے کہا بھائی انگلش کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے یار ہمارے ڈیلنگ کے چھوٹے بڑے تاجروں سے, یو کے سے ہمارے کنٹینر آتے ہیں, دونوں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ماں باپ نے تو بالکل بھی نہیں پڑھایا, مگر اللہ نے ایسا پڑھایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے بزنس پڑھ رہے ہیں. کیسے کب رہنے تو تم لوگ وہی کے وہی رہو. تو بھائی بچے پیدا کرو, توکل کس پہ کرو, اللہ نے جو پڑھانا ہوگا پڑھا دو. ہاں تربیت کی فکر کرو, تربیت کی فکر. پیسے ہیں تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ, نہیں ہے انہیں بغیر پڑھے بن جائے گا, ٹھیک ہے نا, ٹینشن لینے کا نہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا, بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے سکا چاہیے, میں نے کہا بچوں کو نکال دو اسکول کے پیسے نہیں. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں بھائی, نہیں ہے تو نکال دو.
زکاتیں مانگنا, بھیک مانگنا یہ اچھا کام ہے؟ میں نے کہا کل تمہارے بچے پڑھ لکھ کے بھیک مانگے لوگوں سے, اس سے بہتر تھا کہ کیا جاہل ہوتے, رکشا چلاتے ہو. بھیک مانگنا نہ سکھاؤ. جب بچوں کو پتا چلے گا ابا بھیک مانگتا ہے تو خدا کی قسم وہ صدر بھی بن جائیں گے تو کشکول لے کے بھیک ہی مانگتے رہیں گے ساری زندگی. وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو صحیح حدیث ہے, جو گٹھری لکڑیوں کی گٹھری جو ہے نا اپنے کندھے پہ رکھے اور بوجھ اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ سے لکڑیاں پتھر کوٹ کے لائے یا لکڑیاں کوٹ کے لائے, اتنی ٹینشن, اور لکڑیوں کو بیچ کے روکھی سوکھی روٹی کھائے. آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ بھیک کا نشان ہو. اللہ کے ہاں یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے جو بورنگ کر رہا ہے, کھڈے کھود کھود کے پیسے کما رہا ہے, اور آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہو, بھیک مانگ رہے ہو. تو خدا کی نظر میں تو تم گر گئے. یہ ٹماٹر والے کوئی قوم کے برے لوگ نہیں ہیں, رکشے والے نہیں. آ رہی بات؟ کوئی بات نہیں, آپ کا بچہ رکشا چلائے گا, کچھ نہیں ہوتا, ٹینشن لینے کا نہیں. کوشش کرو بچہ چیف جسٹس بن جائے. موٹیویشن تو اسی کی ہونی چاہیے. پیسے ہیں پڑھاؤ, اور ہدف بناؤ اپنے بچے کو آرمی میں آفیسر بناؤ. کمیشن آفیسر بھیجوں گا تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے. ہدف یہ ہونا چاہیے. سوچنے پر پابندی ہے, اچھا سوچو. اور اللہ نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب, تو طاقتور بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچے کو فوج میں بھیجوں گا, کوشش کرو اپنے بچے کو بہترین سائنٹسٹ بناؤں گا. اللہ نے جتنے اسباب وسائل دیے اس حساب سے کوشش شروع کر. نہیں ہے صبر کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ ہماری نیت بڑی ہے, جو تو بنائے گا ہم اس میں کیا ہے. جیسے کوشش ہوتی ہے صحت اچھی ہو, لیکن ہر ایک کی اچھی ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے. صبر کرو. یہ تو نہیں میں تو ناکام ہو گیا, میں تو جم کھانا بھی کھولا ہوا تھا, میں تو صبح شام وٹامن اے اور بی کے کیپسول بھی کھا رہا تھا, یہ بھی کر رہا تھا, اور کینسر سے بچنے کے ساتھ مجھے کینسر کیوں ہو گیا, اب ٹینشن لے رہا ہے. بھائی اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے, اللہ جو ہے اسی میں بہتری. بیمار ہو گئے, بھائی پیغمبروں میں بھی بیماری آئی ہیں. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری, بیماری میں. اسی بیماری کی وجہ سے اللہ نے کہا نعم العبد, ایوب بہترین بندہ تھا. یہ بیماری نہ آتی تو ایوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی, یہی بادشاہت ان کی کامیابی کا ذریعہ. حضرت سلیمان کو بادشاہت نہ ملتی تو قرآن میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا. تو بھائی کوشش بادشاہ بننے کی کرنی ہے, لیکن جو حالت میں اللہ رکھے راضی اس میں رہنا ہے. صبر یہ کرنا ہے کہ بھائی اگر میں صحت کی کوشش کر رہا تھا نہیں کامیاب ہو سکا, بیماری ہے, تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں کامیاب کیا. اللہ مجھے اسی بیماری میں بولو بھائی نوازے گا. اللہ چاہتا ہے میں صبر کا ثواب حاصل کروں. تو آپ کوشش کرو آپ کا بچہ بہت بڑا تاجر بنے. نہیں بنا, رکشا چلا رہا ہے, بھائی اللہ مجھے اسی میں کیا کرے گا, نوازے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو کہ رکشے والے کے جنت میں نہیں آئیں گے؟ تو اس لیے بچے نہ روکو. قرآن کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں پتہ نہیں کون سا اس میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, کون سا تمہیں فائدہ پہنچائے. سارے بچوں کو پڑھا لیا, کوئی کام نہیں آئے. ایک جو ان پڑھ تھا نوٹ وہ چھاپتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو آپ سمجھ رہے تھے کسی کام کا. وہ ایک صاحب نے جو ہے نا اپنے بچے, 4 بچے تھے, ان کے تعارف کروا رہے تھے, یہ میرے بچے سے یہ انجینئر ہے, فخر ہے, ان سے ملیے یہ ڈاکٹر ہے, ان سے ملیے یہ سائنٹسٹ ہے, ان سے ملیے یہ چور ہے. تو اس نے کہا اس کو نکال دو. کہتے کماتا یہی ہے, کیا کروں, نکالا. سب پہ کم وقت پہ اتنا خرچ کیا, کما کے لاتے نہیں, کھلانے والا کون ہے. یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے, لیکن بعض وہ چور نہیں ہوتا, وہ محنتی ہوتا ہے, قسمت اس کی اچھی نکل آتی. یہ اگر آپ کی محنت سے پیسہ ملنے والا ہوتا نا میرے بھائی, تو امام شافعی یہ شعر نہ کہتے لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی برجور اقطار السماء تعلقی. کہتے ہیں بھائی پیسہ تقدیر سے ملتا ہے, کوشش سے نہیں. کہتے ہیں اگر محنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا. لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے, بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے, ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے. فرمایا اذا سمعت بان مجدودا اتى عودا واذا سمعت بان مجدودا حوى عودا فاثمر في يديه فصدقي وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَحَقِّقِي. کہتے ہیں اگر تم کبھی سنو نا کہ ایک بدقسمت آدمی پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آیا, پانی لبالب بھرا ہوا ہے,
بندہ کیا ہے, اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے کہ پانی اس کو نہیں ملے گا. وہ کنویں کے پاس بھی آ گیا, کنویں میں پانی بھی کیا ہے, بھرا ہوا ہے, لیکن اللہ نہیں چاہتے. تو تم نے سنا کہ پانی اس کو دیکھتے ہی نیچے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی ایسی خبر سنو نا تو تصدیق کر دیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں, ہوتا ہے ایسا. سارے وسائل ہوتے ہیں, پانی پھر بھی پانی دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے, بولتا میں تو آیا ہوا تھا لیکن تیری قسمت میں ہوں نہیں, میں جا رہا, ٹاٹا ٹھینگا دکھاتا ہوا جاتا ہے پانی. تو کہہ رہے ہیں ایسی خبروں کو یقین کر لیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب ہل چلایا اور خوب سونا یوریا کو یوریا ڈالا اور یہ اور فلانا ڈمکانا, اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں, پیسے ڈوب گئے. لیکن ایک آدمی نے کیا کیا, ویسے ہی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا. کچھ بھی نہیں, نہ ہل چلائے نہ کھاد ڈالی. وَإِذَا